27 امینڈمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ کا فی الحال پارلیمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ 18 امینڈ سے پہلے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بالکل مختلف تھا، حکومت کرتی تھی۔ 18 امینڈمنٹ پاس ہو گئی تو اس کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس آ گیا۔ 26ویں امینڈمنٹ میں سب سے بڑی جو تبدیلی لائی گئی وہ یہ ہے کہ اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو سلسلہ ہوگا اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پارلیمانی کمیٹی جوائنٹ میٹنگ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹف ٹائم دیا۔ عدلیہ ہماری پہلے آزاد کب تھی؟ اس ملک میں جب بھی وقتاً فوقتاً مارشل لا آیا، ہر مارشل لا کو قانونی تحفظ ہماری عدلیہ نے دیا۔ پی ٹی آئی نے مکمل مشاورت میں ان کے لیگل ایکسپرٹ نے بیٹھ کر تمام امینڈمنٹ تیار کی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے غلط کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹی کی باہمی رضامندی سے آئی ہے۔ وہی جمال خبریں ڈیجیٹل سے آج ملک کے معروف ماہر قانون دان سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جوڈیشل کمیشن کے رکن جناب یاسین آزاد صاحب سے شریک گفتگو ہیں۔ آج ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں آئینی ترمیم 26 کے حوالے سے جو کی گئی ہے، پھر 27ویں کی جا رہی ہے، اور دیگر جو یہاں پر عدم استحکام ہے سیاسی اور معاشی ہو، اس بارے میں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ یاسین آزاد صاحب، آپ جی یاسین آزاد صاحب آپ سابق سپریم کورٹ کے صدر بھی رہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے بھی آپ رکن رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اور اتنے کم ٹائم میں ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کیا قانونی اعتبار سے یا ملکی استحکام کے لیے یا عوام کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور اس کا اتنے شارٹ عرصے کے اندر جو ہے اس کی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو قانون سازی کرتا ہے، اور آئین کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس 2/3 میجارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو پھر آئین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ جہاں تک 26ویں امینڈمنٹ کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹ نے کی، اور حکومت کے پاس جب 2/3 میجارٹی تھی تو تب حکومت نے یہ کی۔ اب رہ گیا معاملہ 26ویں امینڈمنٹ کا، تو جب یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مکمل اختیار ہے، تو وہ اس سے پہلے 18ویں امینڈمنٹ بھی ہوئی، 19ویں بھی ہوئی، اور اس کے بعد امینڈمنٹ چلی اور 26 امینڈمنٹ سامنے آئی۔ میں جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ میں 4 سال جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا، جو 18 امینڈ سے پہلے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بالکل مختلف تھا، حکومت کرتی تھی، لیکن یہ پاکستان بار کونسل کا ڈیمانڈ تھا، اور پاکستان بار کونسل کے ڈیمانڈ پہ ہمارا یہ کہتا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے، تاکہ اپوائنٹمنٹ کا جو اختیار ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلا جائے۔ 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ پاس ہو گئی تو اس کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس آ گیا۔ اس آئینی امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشل کمیشن جو مرکز کا تھا وہ مشتمل تھا چیف جسٹس آف پاکستان پہ، 4 سینئر ججز سپریم کورٹ کے، ایک ریٹائر جج، اٹارنی جنرل آف پاکستان، پاکستان بار کونسل کا نامینی، اور لا منسٹر۔ چونکہ کمیشن کے اندر اکثریت جج صاحبان کی تھی تو وقتاً فوقتاً جو جج اپوائنٹ کیے گئے اس میں جو میرٹس نام کی جو چیز تھی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، اب جب جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کا فائنل معاملہ کر دیتا تھا تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا تھا۔ بدقسمتی سے اس وقت آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا
اور ججمنٹ میں جو پارلیمانی کمیٹی تھی، جو عوام کے نمائندے تھے، ان کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور پارلیمانی کمیٹی نے جب جوڈیشل کمیشن نے کسی جج کا نام ریکمینڈ کیا اور وہ نام واپس آیا، جو پارلیمانی کمیٹی نے واپس بھیجا، تو کمیشن نے پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کو اگنور کر دیا اور کہا کہ نوٹیفیکیشن کر دیں۔ تو مین ڈسپیوٹ یہ تھا۔ اب 26ویں امینڈمنٹ میں سب سے بڑی جو تبدیلی لائی گئی وہ یہ ہے کہ اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو سلسلہ ہوگا، اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پارلیمانی کمیٹی جوائنٹ میٹنگ کریں گے، اور جوائنٹ میٹنگ کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب لوگ جو 26ویں امینڈمنٹ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگر پارلیمانی کمیٹی جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اور جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہو یا سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ ہو، اگر وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ چونکہ اس میں پبلک کے نمائندوں کو بھرپور شرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ میں نے ماضی میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 سال جوڈیشل کمیشن کا رہا، تو ایکچولی 4 سال کے اندر میں نے میرٹس پہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ جج صاحبان کا یہ تھا کہ یہ آدمی جج ہے، ایک آدمی کا نام آتا تھا اور کمیشن نے اپروو کرنا نہیں کرنا، میجارٹی جج صاحبان کی تھی، اور وہ فائنل فیصلہ ہو جاتا تھا اور وہ جج بن جاتا تھا۔ اب جو یہ 18 جو ابھی 26ویں امینڈمنٹ آئی ہے، اس میں اب یہ طے ہو گیا کہ اپوزیشن کے لوگ جو ایم این ایس اور سینیٹر اور حکومت کے جو سینیٹر اور ایم پی ایس ایم این ایس، یہ اس سے جوڈیشل کمیشن کا ایک حصہ ہوں گے، اور یہ جا کے پارلیمنٹ کے یہ آپس میں فیصلہ کریں گے کہ کس کو جج بنانا کس کو نہیں بنانا۔ تو یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے 26 امینڈمنٹ، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک امینڈمنٹ پھر یہ آئی کہ پہلے آئینی کوڈ کی باری آئی، تو آئینی کوڈ کی بات تو کنسٹیچیوٹ نہیں ہوئی جو اندر تھا، لیکن چونکہ اس معاملے میں جو حکومت کی جو پارٹی تھی یا پاکستان پیپل پارٹی جو حکومت کا ایک قسم کا حصہ ہے، ان سب نے مل کے معاملات کو آگے لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹف ٹائم دیا۔ ٹف ٹائم دینے کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مشاورت نہیں ہوئی، ڈسکشن نہیں ہوئی، میں اسے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول تھا 26ویں امینڈمنٹ میں، وہ یہ ہوا کہ حکومت نے آپ کو یہ کہا کہ جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی لے کے آئیں گے، ہم اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ معاملہ جب گیا وہاں پہ، تو پی ٹی آئی کے جو لیگل ایکسپرٹ تھے وہ مولانا فضل الرحمان کے لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ امینڈمنٹ ہم پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل کریں گے۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مکمل مشاورت میں ان کے لیگل ایکسپرٹ نے بیٹھ کر تمام امینڈمنٹ تیار کی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو تو پہلے مجھے ریلیز کرنے کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، آپ نے یہ جو پارلیمنٹ سے ایگری کیا کمیٹی کے اندر آپ بائیکاٹ کر دیں۔ تو الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے بعد میں بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ جو آئی ہے، یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی کی باہمی رضامندی سے آئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کو اس لیے شرکت ڈکلیئر کرتا ہوں کہ ان کے لیگل ایکسپرٹ بیٹھے، انہوں نے مسودہ تیار کیا، اور وہ مسودہ بعد میں حکومت پارلیمنٹ کے اندر لے آئی، اور وہی 2/3 میجارٹی سے اپروو ہو گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیوں ہوا، ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس میں آخر خرابی کیا ہے۔ جب ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایگریوڈ ہے اس معاملے سے، اور بہت ساری پٹیشنیں آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون بننے آئین میں تبدیلی آنے سے پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان سے سوال پوچھا کہ ابھی ایک قانون بنا ہی نہیں تو آپ نے پٹیشن کیوں فائل کی، اور وہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی۔ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پٹیشن عابد زبیری جو سابقہ پریزیڈنٹ ہے، جو انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل کی،
وہاں حامد خان صاحب کو جا کے پیش کیا اور پیش کر کے کہا کہ یہ پٹیشن ہم اپنی واپس لیتے ہیں. اب جب یہ 26ویں امینڈمنٹ پاس ہو گئی تو اب یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین کے اندر امینڈمنٹ کو پورے کے پورے کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ غیر قانونی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کوئی آرٹیکل کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تب آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 8 جو تھا، پہلے گورنمنٹ اس میں بھی امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ڈراپ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے جو 26ویں امینڈمنٹ پاس کی ہے وہ پبلک کے انٹرسٹ ہے، ملک کے انٹرسٹ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. میرا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے. عدلیہ ہماری پہلے آزاد کب تھی؟ اس ملک میں جب بھی وقتاً فوقتاً مارشل لا آیا، ہر مارشل لا کو قانونی تحفظ ہماری عدلیہ نے دیا. فوجیوں نے بھی آئین کے اندر امینڈمنٹ کی، اس امینڈمنٹ کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. اب جب پارلیمنٹ کے اندر پہ کوئی امینڈمنٹ آئین کے اندر آتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ یہی اگر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو کیا جنرل پرویز مشرف نے آئین کے اندر تبدیلی نہیں کی؟ جاتے جاتے جو امینڈمنٹ کی تھی اس کو آئین کے اندر لیگلی پروٹیکٹ کر کے وہ چلا نہیں گیا، لیکن کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جو 27 امینڈمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، میری اس سلسلے میں جو ہمارے لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ کا فی الحال پارلیمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ وقت سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹ آئی ہے. یہ کوئی سابقہ اٹارنی جنرل ہیں جن کا نام میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو آئینی امینڈمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے حکومت کو کچھ مشکلات پیش آئیں تو 27 امینڈمنٹ لے کے آئیں. انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا. انٹرویو دیتے ہوئے سارا کچھ کہا انہوں نے، کہا کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آئین کے اندر جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے شاید حکومت کو دوبارہ 27 امینڈمنٹ لانی پڑے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کیا سارا آرائیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، 27 کا معاملہ آئے گا، اس کا مسودہ سامنے آئے گا، اس کو معاملے کو کوئی ٹیک اپ کرے گا، ہمارے سامنے آئے گا تو تب بات کی جائے گی. لیکن یہ جو کیا ساریوں کا سلسلہ ہے 27 کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹ آئے گی، کم از کم وہ اس بات کی وضاحت تو کریں کہ 27 جو امینڈمنٹ آئی وہ کس گراؤنڈ پہ آئے گی. آپ کو یاد ہے کہ جب 18 امینڈمنٹ آئی تو اس کے بعد 19 امینڈمنٹ اس لیے آئی تھی کہ 18 امینڈمنٹ میں جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر تھے، ایک چیف جسٹس، 2 سینئر جج ہوتے سپریم کورٹ کو. لیکن 19 امینڈمنٹ پہ اس وقت چودھری افتخار صاحب کے ریکویسٹ پہ لائی گئی کہ نہیں، ہمارے ججز کی تعداد کم ہے، کمیشن کے اندر اس کو بڑھایا جائے، تو 19 امینڈمنٹ اس معنی میں آئی. تو امینڈمنٹ کا جہاں تھا، کیا 19 امینڈمنٹ کو کسی نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ کیا 18 امینڈمنٹ کو کسی نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ پٹیشنیں گئی 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کے دور میں جو معاملات آئے، تو جس طرح سپریم کورٹ کا پروسیجرل ایکٹ کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی کی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ 27 امینڈمنٹ کا پہلے سے بات کرنا میرے نزدیک بالکل بیکار ہے. جب تک وہ امینڈمنٹ کا مسودہ نہیں سامنے آتا اس پہ کیا آرائی کرنے کا حق میں نہیں ہوں. یاسین آزاد صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سندھ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ درخواستیں اس کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی اس کو مسترد کر سکتی ہے یا ترمیم کر سکتی ہے؟ آپ کے اس بارے میں کیا ایکشن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ سندھ ہائی کورٹ میں جو پہلے پٹیشن فائل کی گئی تھی وہ آئینی امینڈمنٹ سے پہلے کی گئی تھی.
لہٰذا وہ مینٹینیبل نہیں تھی، اس گراؤنڈ پہ خالی ڈسمس کر دی گئی تھی۔ اب جو آئینی امینڈمنٹ کا جو پیٹیشن گئی ہے، وہ معاملہ جو 86ویں امینڈمنٹ کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے جس میں آئینی بنچ بنیں گے سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ ساری پٹیشن آئینی بنچ کے اندر جائیں گی، وہ بنچ سنے گا جو آئین کے 26 امینڈمنٹ کے تحت آئینی بنچیں ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ہی ججوں میں سے بنے گی، وہ معاملہ ان کے سامنے جائے گا، وہ ہیئرنگ کریں گے، پہلے جس طرح ججز کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، آئینی بنچوں کا